آج یکم رمضان المبارک ہے، تو انشاءاللہ العزیز روزانہ عقائد کی درستگی، احوال کی درستگی، اپنے اعمال کی اصلاح معاشرہ، ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر مسلسل میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور انہیں اپنے معاشرے تک پہنچائیں گے تو شریعت کا حکم اور دین کا پیغام معاشرے تک پہنچانے میں آپ اس درویش کا، اس فقیر کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں آپ ڈھیروں نیکیاں کما رہے ہیں، وہاں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے اور دینی تربیت کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے اپنے معاشرے کی اصلاح میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس نصیب کرے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک میں آپ سے یہ رابطہ رہے گا اور دینی تربیت کے حوالے سے ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مختلف مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کریں آپ پردیس میں ہیں، وطن سے دور ہیں، وطن سے کسی محبوب ہستی نے آپ کو میسج بھیجا ہے تو آپ فوراً موبائل کھولیں گے، میسج پڑھیں گے۔ اگر کسی ایسی ہستی نے میسج بھیجا ہے جس کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، تو میسج پڑھتے ہوئے آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ فوراً رپلائی کریں گے، اور اس کے بعد بھی بار بار میسج کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، دل خوش ہوگا کہ میں پردیس میں ہوں پر میرے محسن نے، میری محبوب ہستی نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے میسج بھیجا ہے۔ شکرانے کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے، محبت بڑھے گی۔ اس وقت میں اور آپ، ہم سب پردیس میں ہیں۔ یہ دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے، یہاں ہم کچھ عرصہ گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ جس نے ہمیں اس پردیس میں بھیجا ہے اس نے تنہا نہیں چھوڑا، اس نے پردیس میں ہماری رہنمائی کے لیے سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ کے سینہ پاک پہ قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن وہ میسج ہے جو آپ کے خالق نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کبھی آپ نے اسے بھی کھول کے پڑھا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ نے آج تک نہیں پڑھا تو میں کہوں گا، عرض کروں گا، نزول قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان المبارک، اس کا حق ہے، اس مہینے کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، تفسیر کا علم نہیں، پھر بھی قرآن پڑھیں۔ صرف قرآن کی تلاوت سے ہی برکتیں اور اجر ملتا ہے، اور اگر آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا پھر بھی آپ قرآن کھولیں۔ قرآن کی زیارت سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کوئی سبزہ دیکھیں، باغ دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن عنایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن حکمت ہے۔ قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوس لوگوں کو
مایوسی کی دلدل سے نکال کر زندگی کی شاہراہ پر چلانا جانتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں فاش می گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دگرست۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی نہ سمجھنا، قرآن ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، قرآن زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جنہوں نے قرآن اپنا لیا قرآن انہیں عروج پر لے جائے گا، بلندیاں بخشے گا، اور جس نے قرآن چھوڑ دیا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آج میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اے بیمارو، اے پریشان حالو، تمہاری کوئی بھی مشکل ہے، قرآن کے اس سوال پر غور تو کرو۔ آپ معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں، آپ گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں، آپ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی قسم کی مشکل ہے، سورہ تکویر کے اس سوال پر تو غور کریں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے تم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے بدبختی کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے تم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہو، اور آخرت میں جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پکار رہے آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، لوٹ آؤ میری طرف۔ اگر ہم لوٹ آئیں تو کیا ملے گا؟ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، قرآن بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا۔ کوئی الجھن ایسی نہیں قرآن جسے سلجھا نہ سکتا ہو۔ قرآن کہتا ہے لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، عزتیں قرآن کے دامن میں ہیں، شفائیں قرآن کے دامن میں ہیں، برکتیں قرآن کے دامن میں ہیں۔ اب میں اس آیت کی روشنی میں دنیا بھر کے اہل عقل و خرد سے پوچھتا ہوں، اے بصارت و بصیرت والو، اے گوش و ہوش والو، اے شعور والو، تم سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور ایک فیصلہ تو کرو، دنیا کی عزت اور وقار اچھا ہے یا ذلت و رسوائی؟ آخرت میں جنت اچھی ہے یا جہنم؟ یقیناً اہل بصیرت یہی جواب دیں گے کہ دنیا میں عزت و وقار اور آخرت میں جنت، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن کے دامن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک سرا، قرآن وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے ایک ایسی رسی کو پکڑ لیا جس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں، دوسرا رحمان کے ہاتھ میں ہے، تو کیا وہ مومن پھر کبھی بدبخت ہو سکتا ہے، ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماہ رمضان ہمیں پکار رہا ہے، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ عزتوں اور سچی خوشیوں کی طرف۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کا جو ثواب ہے وہ بھی 70 گنا بڑھ گیا۔ اس لیے آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص دنیا میں بیٹھ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں پتہ چلے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں
آپ تجربہ کر کے دیکھیں، صبح نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسا لطف آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایک وقت تلاوت قرآن پاک کے لیے مخصوص کر دیں کہ اس وقت میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی بڑی برکتیں دنیا اور آخرت میں آپ کے شامل حال ہوں گی۔ قرآن پاک کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہ سمجھیں، قرآن زندگی ہے، قرآن ایک طاقت ہے، قرآن بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور رمضان کا بڑا باہمی گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ روزہ رکھ کے بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر قرآن کا نور دو چند ہو جاتا ہے، نور علی نور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق تھا، اگر آج ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہماری زندگیوں کا نہج ہی بدل جائے۔ آئیں دیکھیں کہ قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں صفہ پہ چند مہاجرین کی معیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باقی سن رہے تھے کہ اسی اثناء میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فسلم، حضور نے صحابہ کو سلام عطا فرمایا۔ وہ کتنے مقدر والے ہیں جنہیں حضور آ کے سلام عطا فرما رہے ہیں، انہیں دو جہان کی سلامتی مل گئی جنہیں حضور سلام عطا فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صحابہ میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری معیت میں آ کے بیٹھوں۔ جو شوق سے قرآن سنتے ہیں ان کے پاس حضور تشریف لاتے ہیں، وہ معیت رسول سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ گر ان کا ساتھ ہو جائے یقیناً نجات ہو جائے، گر ان کا ساتھ ہو جائے یقیناً نجات ہو جائے۔ تو جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں حضور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، اللہ اس دل پر عذاب نہیں آخرت میں نازل کرے گا جس میں قرآن ہوگا، چاہے کچھ حصہ ہی قرآن کا ہو پر آپ کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس پر عذاب نہیں نازل کرے گا جس دل میں قرآن ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک کے آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا من احب القرآن فلیبشر، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے خوشخبری سنا دو۔ یعنی محض قرآن کی محبت یہ بھی انسان کو خوش نصیب بنا دیتی ہے۔ قرآن کتنی شان والی کتاب ہے، محض اس کتاب کی محبت سے ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ آئیں میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ صحابہ اپنی جان سے بڑھ کر قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر رات کے ایک پہر قافلہ رکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، باقی قافلہ آرام فرما ہو گیا۔ ان میں ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب طے یہ پایا
کہ عمار بن یاسر رات کے پہلے حصے میں آرام فرما ہوں گے اور حضرت ابن بشیر پہرا دیں گے، اور رات کے دوسرے حصے میں ابن بشیر آرام کریں گے، عمار بن یاسر پہرا دیں گے۔ عمار بن یاسر آرام فرما ہو گئے، ابن بشیر نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت قرآن میں مگن ہے۔ دشمن نے ایک تیر مارا، وہ آپ کی پنڈلی میں آ کے پیوست ہوا، آپ نے تیر نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ شاید اس وقت ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تیر یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ نے نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر آیا، وہ آپ کی پنڈلی میں لگا، تیر کھینچ کے پھینکا، نماز جاری رکھی۔ تیسرا تیر آیا، وہ آ کے پنڈلی میں پیوست ہوا، اب خون تیزی سے بہنے لگا، آپ نے نماز توڑی، حضرت عمار بن یاسر کو آواز دی، میرے بھائی اٹھو، دشمن کا کوئی شخص تیر چلا رہا ہے۔ اب یہ دونوں صحابی اس طرف بھاگے، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت عمار بن یاسر حیران ہوئے کہ حضرت ابن بشیر کی پنڈلی سے خون جاری ہے اور تیزی سے جاری ہے، اور 3 تیر لگے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا، میرے بھائی جب پہلا تیر لگا تھا تم نے اسی وقت مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اسی وقت اٹھا دیتے۔ اب سنیں صحابہ کا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ اس صحابی نے کہا، اے عمار بن یاسر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری کا مجھے خیال نہ ہوتا، حضور نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کا احساس نہ ہوتا، تو اللہ کی قسم ہے میں اپنی جان دے دیتا، میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا۔ ابھی تو 3 تیر لگے تھے، اگر دشمن تیروں کی بچھاڑ کر دیتا میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا، میں قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دیتا۔ پتہ نہیں قرآن پڑھتے ہوئے نے کیا لذت آ رہی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے نے کیا روحانی لطف آ رہا تھا۔ کبھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت آئی ہے؟ دیکھیں پھل کے اندر تو ذائقہ موجود ہے، لیکن کبھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، تو پھر وہ میٹھا پھل کھاتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ مجھے ترش لگ رہا ہے۔ پھل میں ذائقہ ہے، مریض کے اپنے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے لطف نہیں آتا تو پھر آپ کے اپنے ایمان کا وہ حال نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمانی مزاج، باطن کا مزاج بگڑ چکا ہے، ورنہ وہ کیسے صحابی تھے، تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اس چوکیدار کا صدقہ، اس پہرے دار کا صدقہ جو تیر کھا کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ ان کے اس صبر و استقامت اور قرآن سے محبت اور ایمان کی حلاوت کا صدقہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق نصیب کرے۔ میں تڑپ اٹھتا ہوں یہ سوچ کر، وہ تیر کھا کے بھی قرآن پڑھیں، تلاوت نہ چھوڑیں، اور ہم رمضان شریف کے مہینے میں، نزول قرآن کے مہینے میں گھر بیٹھ کے فارغ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہیں، موبائل چلاتے رہیں اور قرآن نہ پڑھیں۔ قیامت کے دن ہم اس صحابی کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، اگر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو یہ تھے جو قرآن سے ایسی محبت کرتے تھے، پنڈلی سے خون جاری ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ فارغ بیٹھے رہے، قرآن نہیں کھولا۔ میں ایک بار پھر عرض کروں گا، رمضان شریف میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اور رمضان کے بعد بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، تجربہ تو کریں، قرآن آپ کو پریشانیوں سے نکال لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آدمی کو انسان بناتا ہے، قرآن انسان کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں،
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن زندگی کو بدل دیتا ہے اور قرآن ظاہر و باطن کو سنوار دیتا ہے۔ اتنی بڑی دولت گھر میں رکھ کے پھر آپ محروم، مایوس یا پریشان ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، صاحب قرآن کی محبت دل میں بسا کر، خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنا کر پھر قرآن پڑھیں تو قرآن اپنا حسن آپ کو دکھائے گا، پور ماحول بن جاتا ہے۔